السلام علیکم دوستو، آپ میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن کا ملک اسپین جانے کا اتفاق ہوا ہو، لیکن اس ملک کو فلموں یا ڈراموں میں آپ سبھی نے دیکھا ہوگا۔ اس ملک کی گلیوں اور سڑکوں پر اسلامی طرز تعمیر کی حامل عمارات جا بجا نظر آتی ہیں، جبکہ ان گلیوں میں گھومتے ہوئے اکثر لوگوں کے نام اور لہجوں میں عربی زبان کا عکس دکھائی دیتا ہے، کیونکہ کچھ نسلوں پہلے ان کے آباء و اجداد مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ ایران، ترکی اور مصر جیسے ممالک کی طرح اسپین کا شمار بھی مسلم اکثریتی ممالک میں ہوا کرتا تھا، جہاں لاکھوں مسلمان اسلامی طور طریقوں پر اپنی زندگی گزارا کرتے۔ ایک اندازے کے مطابق 1100 عیسوی میں یہاں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد 60 لاکھ سے زائد تھی، جو یہاں آباد یہودیوں اور عیسائیوں سے کہیں زیادہ تھے۔ لیکن موجودہ دور میں اسپین کا شمار سب سے کم مسلمان آبادی والے ملکوں میں ہوتا ہے، جہاں رہنے والے مسلمانوں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ یہ تمام مسلمان آخر کہاں گئے؟ ایک مسلمان اکثریتی ملک سے مسلمانوں کا وجود ہی ناپید کیسے ہو گیا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں کئی سو سال پیچھے جانا ہوگا۔ زمانہ قدیم میں یہ ملک رومن سلطنت کے ایک صوبے کی حیثیت رکھتا تھا جسے ہسپانیہ کہا جاتا۔ رومیوں کے زوال کے بعد کچھ عرصہ گوتھ نامی قوم نے اسے اپنا گھر بنایا، لیکن یہ بادشاہت یہاں زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی، جس کی وجہ سرزمین عرب میں اسلام کی آمد اور اس کا تیزی کے ساتھ دنیا پر غلبہ حاصل کر لینا تھا۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں طارق ابن زیاد نامی ایک جرنیل براستہ افریقہ اس ملک میں وارد ہوا، اور محض چند ہی سالوں میں اس نے ہسپانیہ نامی اس ملک کے تمام علاقوں پر اسلامی پرچم بلند کر دیا۔ اپنے زور بازو کے دم پر اسپین کو فتح کرنے والے طارق ابن زیاد کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ تقریباً 800 سال بعد مسلمانوں کی واپسی ایسی حالت میں ہوگی کہ یہاں کا مسلمان حکمران نامردوں کی طرح آنسو بہاتا ہوا اقتدار کی کنجیاں عیسائی حکمرانوں کے حوالے کر دے گا۔ اسپین پر مسلمانوں کے دور حکمرانی میں یورپ جہالت کے اندھیروں میں گم تھا، جبکہ اسپین میں علم و حکمت، معاشی ترقی اور خوشحالی کا دورہ تھا۔ پورے یورپ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے طالب علم یہاں آ کر فیضیاب ہوا کرتے۔ قرطبہ اس دور میں علم و حکمت کا عالمی مرکز تھا، جہاں ابن رشد، ابن فرناس اور الظواہری جیسے نابغہ روزگار افراد پیدا ہوئے۔ غرض اسپین کو جو عروج مسلم عہد میں حاصل ہوا وہ اسے دوبارہ نصیب نہ ہو سکا۔ پھر جب یہاں کے مسلمان حکمرانوں نے کتاب اللہ کا راستہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا اور باہمی منافرت، مال و دولت کے لالچ اور ہوس اقتدار کا شکار ہوئے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہسپانیہ کی شاندار مسلمان حکومت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی، جنہیں یورپ سے دھکیلنا صلیبی قوتوں کے لیے ایک آسان ہدف ثابت ہوا۔ یورپ کی مسیحی قوتیں مسلمانوں کو جنوب کی جانب دھکیلتی چلی گئیں۔ یورپی اقوام نے اس عمل کو ریکانکویسٹا کا نام دیا۔ اس مہم کا مقصد صرف مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہی نہ تھا، بلکہ یہ لوگ یورپ سے دین اسلام کا خاتمہ بھی کر دینا چاہتے تھے۔ یورپی اقوام کا یہ مقصد 11ویں صدی عیسوی میں ہی پورا ہو جانا تھا کہ جب کیسٹائل کا بادشاہ الفونسو فتوحات پر فتوحات حاصل کرتا ہوا مسلمانوں کے دارالحکومت ٹولیڈو پر قابض ہو گیا۔ اسپین میں کوئی ایسا مسلمان امیر موجود نہ تھا جو اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک سکے۔ تب ایک بہادر و جرت مند افریقی حکمران یوسف بن تاشفین نے اسپین پہنچ کر اسے عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور اسپین کی تمام چھوٹی چھوٹی ریاستیں ختم کر کے ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی۔
یوسف بن تاشفین کے یہ اقدامات زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکے اور مسلمان دوبارہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم ہو گئے جو صلیبی فوجوں کے لیے ایک ترنیوالا ثابت ہوئیں۔ 15ویں صدی عیسوی کے اختتام پر تمام ہسپانیہ میں صرف ایک چھوٹی سی ریاست غرناطہ باقی رہی جس پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسپین کے تمام حصوں سے آئے مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق یہاں زندگی گزارتے۔ اس ریاست پر ابو الحسن نامی ایک شخص حکمرانی کیا کرتا جو اسپین کی طاقتور صلیبی ریاستوں کیسٹائل اور ایراگون سے برسرے پیکار رہتا، لیکن یہاں بھی اس کے بیٹے ابو عبداللہ نے ہوس اقتدار میں مبتلا ہو کر اپنے باپ کے خلاف عین اس وقت بغاوت برپا کی کہ جب وہ ایراگون کے بادشاہ فرڈیننڈ سے حالت جنگ میں تھا۔ یوں اس نے اپنے باپ سے تخت و تاج تو چھین لیا لیکن کچھ زیادہ عرصے اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ کیسٹائل کی ملکہ ایزابیل اور ایراگون کے بادشاہ فرڈیننڈ اپنی مشترکہ فوجیں لے کر مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطہ پر حملہ آور ہوئے اور اس بزدل حکمران نے بغیر کسی لڑائی کے شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں۔ اس دن کو تاریخ میں سقوط غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب غرناطہ کے آخری حکمران ابو عبداللہ نے آخری مرتبہ اپنے اجداد کے عالیشان اور پروقار محلات پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس موقع پر اس کی والدہ نے وہ جملے ادا کیے جو آج بھی تاریخی حیثیت رکھتے ہیں: جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہ کر سکے اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ غرناطہ کی اس عمارت کے اختتام پر صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ تکمیل پایا جسے معاہدہ غرناطہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی رو سے اسپین میں رہنے والے ہر مسلمان کو قانونی اور مذہبی آزادی حاصل تھی۔ ان کی عبادت گاہوں اور تہواروں کا احترام اور ہر طرح کے حقوق انہیں میسر تھے۔ بنا لڑے غرناطہ کی چابیاں لینے کے لیے یہ معاہدہ طے تو کر لیا گیا لیکن بعد ازاں اس پر عمل نہ ہو سکا۔ کیتھولک پادریوں کی جانب سے یہاں بسنے والی مسلمانوں کو زبردستی عیسائی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کیا جانے لگا، یہاں تک کہ ایک ایک دن میں 3-3 ہزار مسلمانوں کا مذہب تبدیل کیا گیا۔ تب اسپین کی مسلمان آبادی نے 1499 عیسوی میں پہلی مرتبہ بغاوت بپا کی۔ یہ بغاوت کامیاب نہ ہو سکی بلکہ مسیحی ریاست نے اس بغاوت کو جواز بنا کر زبردستی مسلمانوں کو جلا وطنی یا مذہب بدلنے پر مجبور کیا۔ سینکڑوں مسلمان مسجدوں میں بند کر کے زندہ جلا دیے گئے، یہاں تک کہ عربی زبان، عربی لباس اور عربی کتابوں تک پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مسلم لٹریچر پر مبنی ہزاروں کی تعداد میں قدیم کتابیں جلا دی گئیں۔ 1568 عیسوی میں یہاں کے مقامی مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر علم بغاوت بلند کیا لیکن اس مرتبہ بھی انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس بغاوت کے رد عمل میں اسپین کے تمام مسلمانوں کو جلا وطنی یا پھر موت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور کرب و جوار سے مسیحی عقیدے کے افراد کو وہاں لا کر بسایا گیا۔ یوں مسلم اکثریت رکھنے والا یہ ملک اپنے حکمرانوں کی نااہلی اور لالچ کے سبب آج اذان کی آوازوں اور دیگر اسلامی شعائر سے محروم ہو گیا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔